اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھا دیکھا. ایک بڑی تختی اس فرشتے کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. پھر حضرت جبریل امین نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل، یہ اگلوں پچھلوں کے سردار، اللہ کے محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سن کر ملک الموت علیہ السلام اٹھے اور پیارے آقا علیہ السلام سے سلام لیا، آپ سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دے دی ہیں. اس تختی پر ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس تختی پر ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں. پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، حضور، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کا نام کا پتا اس درخت پر نہ ہو، یعنی ہر ایک کے نام کا پتا اس درخت میں موجود ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا پڑ جاتا ہے، اسے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے. پھر آپ نے ایک پیالہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں. اگر پتا اپنی اصلی رنگت یعنی اوریجنل کلر پر آ جاتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا. اگر پتا پہلی رنگت پر نہ ہی آتا بلکہ کالا یعنی بلیک ہو جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. پھر اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں. اور اگر وہ گناہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں. وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت، میرے گناہ بڑھ گئے، میرے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو گئے، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں. تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں. تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں، ناممکن، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. پھر میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں.